السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے کچھ بات رکھنے سے پہلے میں ایک گزارش کروں گا۔ گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے اس بات کو، اس ویڈیو کو جو ہے مکمل دیکھیں اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور کن لوگوں کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی امید رکھتے ہیں، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور آخرت کی بھی امید رکھتے ہیں، آخرت کے دن کی بھی امید رکھتے ہیں اور کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ دراصل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت جو ہے ہم سب کے لیے نمونے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے جو بات رکھنے جا رہا ہوں ایک مخصوص چیز ہے جو لوگوں کے اندر، عوام کے اندر، جوانوں کے اندر چیز عام ہو گئی ہے، بالوں کی فیشن کی، کہ بال جو ہے اس کو کس طریقے سے رکھا جائے، اس کا اسلامی اور سنت طریقہ کیا ہے۔ ہم اس کو قرآن کی آیت سے، اس آیت کے ذریعے سمجھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو، اللہ کے نبی کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا۔ گویا ہم اللہ کے نبی کی سیرت میں دیکھیں گے کہ آپ اپنے جو ہے بال کس طرح رکھتے تھے، آپ کے بال رکھنے کی اسٹائل کیا تھی اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر۔ تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے یا تو اپنے بالوں کو بڑا رکھا یا پھر تھوڑا چھوٹا رکھا، اور آج کل جو نوجوانوں کے اندر اور یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہے، یہ عام ہوتا جا رہا ہے فیشن، کہ بال کے ایک حصے کو کاٹا جاتا ہے اور ایک حصے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سراسر جو ہے اسلام کی تاریخ، اسلامی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے یہ چیز بالکل ناجائز ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، نہا عن القضاء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ قضا سے مراد کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بال کے ایک حصے کو چھوڑ دینا اور ایک حصے کو کاٹنا، جو آج کل ہو رہا ہے کہ بال کے ایک حصے کو یعنی یہاں سے کاٹا جاتا ہے اور اوپر والے حصے کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے قرآن کی روشنی اور حدیث کی روشنی میں یہ چیز بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے۔ ہاں، اور ایک حدیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ جو شخص ایسے بال کٹواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر اترتی ہے۔ غالباً یہ روایت مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے۔ تو عزیزوں، ایسے بال کٹوانے سے ہم خود بچیں، اپنے بچوں کے کٹوانے سے اپنے بچوں کو اس سے بچائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے اسلام میں درست نہیں ہیں۔ اللہ کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب منع کر چکے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں پھر اس طرح بال رکھنے والے؟ تو اب بال کس طرح رکھے جائے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح رکھے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے اگر بال رکھے ہیں تو بڑے رکھے ہیں، اور ایک روایت میں جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں کا تذکرہ آتا ہے کہ کان کی لو تک رکھے ہیں، ایک روایت میں گردن تک رکھے ہیں، اور ایک روایت میں مونڈوں تک رکھے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بال کٹواتے تھے تو بال کٹواتے تھے تو کانوں کی لو تک کر دیتے تھے، پھر بڑے ہوتے تو کانے کی لو تک کر دیتے تھے۔ تو بال رکھیں تو مکمل بڑے رکھیں، ایک طرف سے چھوٹے ایک طرف سے بڑے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اور اگر
بڑے رکھنے ہیں تو سب طرف سے بڑے ہو، کسی بھی طرف سے چھوٹے نہ ہو۔ تو یہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بال کے کاٹنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ سب طرف سے یا تو بڑے رکھے جائے یا پھر جو ہے سب طرح سے چھوٹے رکھے جائے۔ یہی ہم کو جو ہے حدیث سے اور قرآن سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔